بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاجروں اور تجارت سے متعلق 10 ایسی مختصر مگر جامع احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جنہیں سن کر نہ صرف آپ پیشہ تجارت پر فخر کریں گے، بلکہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں تو نہ صرف اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع رزق حلال کا سامان کریں گے، بلکہ اپنے نامہ اعمال میں ان گنت نیکیاں بھی جمع کر لیں گے۔ لیکن احادیث مبارکہ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ جہاں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے، وہاں ایک دفعہ درود و سلام ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ آئیے اب بڑھتے ہیں احادیث طیبات کی طرف۔ حدیث مبارکہ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت دار اور سچ بولنے والا تاجر انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ہمراہ ہوگا۔ یعنی ایسا تاجر جو اپنی تجارت میں امانت اور سچائی کا خیال رکھے تو وہ کل قیامت کے دن اتنے بلند درجے میں ہوگا کہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ہمراہ جنت میں جائے گا۔ حدیث مبارکہ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب الحلال جہاد، رزق حلال کی طلب میں نکلنا اور رزق حلال کی طلب کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کما کر، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانے والا شخص اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 4، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے اور 1 حصہ رزق ملازمت میں رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 5، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ کوئی شخص جھوٹی قسم سے خرید و فروخت میں عارضی نفع حاصل کر لے، لیکن مستقل آمدنی یقیناً گھٹ جائے گی۔ حدیث مبارکہ نمبر 6، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو خرید و فروخت میں اور قرض لینے کے تقاضے میں نرمی اختیار کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 7، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماپ تول کرنے والے لوگوں سے کہا، اللہ نے تمہارے ذمے 2 ایسے فرائض لگائے ہیں جن میں غفلت برتنے کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہو گئیں، اس لیے تم ان 2 کاموں میں غفلت کبھی بھی نہ کرنا۔ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا، صحیح تول کر دینا اور صحیح تول کر لینا۔ حدیث مبارکہ نمبر 8، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عیب والی چیز کو بیچنا ممنوع ہے سوائے اس صورت کے کہ مشتری یعنی خریدنے والے شخص کو پہلے بتا دیا جائے کہ اس چیز میں فلاں عیب ہے، تو پھر اجازت ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 9، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احتکر فہو خاطی، جس شخص نے ذخیرہ اندوزی کی اس نے گناہ کیا۔ حدیث مبارکہ نمبر 10، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردہ جانور، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں یقیناً ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ان احادیث مبارکہ پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے میں آپ کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں فرمائیں گے۔ قلم کتاب چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی کسی خاص موضوع پر رہنمائی چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر لکھیے، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو معلومات ضرور فراہم کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم آپ احباب کو ایسی خوشی دے جس کے بعد کبھی غم نہ ہو۔ اپنے اہل و عیال کا، اپنے ماحول کا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔